پیا ہے میں نے، ماں کیا گوشت میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلے تو بس علی نام لیا ہے میں نے، کہ ہر شخص نہیں لائی کے مدہ یہ حیدر، کہ ہر شخص نہیں لائی کے مدہ یہ حیدر، اغیار کو طرز کلام آ نہیں سکتا، ارے مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائمہ، ناود علی مدر لجائب تجدوان لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیرے عرش نشینوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، یقیناً ہم گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، احسان فرما ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین، ہمیں مقصد کربلا، مقصد قربانی امام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ میرے سید نے یہ جو اہتمام کیا، بلکہ اس کو میں ذرا بدل کے جملہ کہوں گا، سید سے جو اہتمام کرایا گیا، جو ان کو توفیق بخشی گئی، ان کا جو دل میں تھا درد مقصد وہ پہنچا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے ہمارے جتنے ورثہ جہاں جہاں دفن ہیں، دنیا کے جس جس کونے میں دفن ہیں، ہم سب ان کی طرف سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، نعرہ تکبیر۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، تھوڑا تھوڑا قدم قدم آگے آ جائیں، ایک ماحول بن جائے، بلا فصل کے ماننے والے فاصلے اچھے نہیں ہوتے، قدم قدم آگے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، آگے ملتان پہنچنا ہے، لیکن اب آ گئے تو پیغام پورا دے کے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ ظہور۔
ذرا اور بھی آہستہ درود پڑھ سکتے ہو؟ شجی درود کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. اللہ اکبر، جملہ سامنے آ گیا، سردار کے نام میں نے چھوڑ دیے. تیرے معصوم فرماتے ہیں فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی اللہ نے دی تھی. کتاب ابھی میرے پاس رکھی ہوگی، حسین اور عرش الہی. کتاب بڑی کمال ہے، پڑھنے والے ہیں پڑھیے. فرشتے اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا. تیرے پروردگار کو رحم آیا، فرشتوں مشکل پیش آ رہی ہے، گھبراؤ نہ، میرے محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھو. درود پڑھنے کی دیر تھی، آقا صاحب وہی ڈیوٹی آسان سے آسان تر ہو گئی. ابھی یہ مقدس ہستیاں ظاہراً دنیا میں آئی نہیں، ان پہ درود پہلے بھیجا جا رہا ہے. ایسے لیے کھلے دل سے درود پڑھا کرو. اور معصوم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو زمین پہ ہم پہ درود پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، آسمان والے اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر آل محمد. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر خطاب میں، ہر جگہ زمانے کے سردار جس کا صدقہ ہم زندہ ہیں، جس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جس کا صدقہ کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے، ضرور ان کے القاب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. خاص طور پہ یہ میری جو نسل بیٹھی ہے، یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، ان تک پہنچانا ضروری ہے. کل کو انہوں نے اسکول جانا ہے، کالجز جانا ہے، کوئی اگر انہیں کو بات کرے بجائے جواب دینے کے صرف ایک ہی جملہ کہہ دے، وہ بھی کافی ہے، ہمارا وارث آنے والا ہے. ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث آنے والا ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء. میں پریشان چہرے دیکھ رہا ہوں، میں گھبرائے چہرے دیکھ رہا ہوں. لگتا ہے کوئی نئے نام آپ کے سامنے تلاوت ہو رہے ہیں، ورنہ بندوں کے بڑے کا نام ہو اور بندے مسکرائے نا، تمہیں اندازہ نہیں مومنوں کے چیف کا نام مہدی ہے. میں بسم اللہ کروں. حقیقت نہیں، اندازہ نہیں. یہ عزاداریاں جو ہو رہی ہیں روئے زمین پر، بندے بڑی بڑی باتیں شاہی کرتے ہیں کہ میں عزاداری کر رہا ہوں، میں عزاداری کر رہا ہوں. ہم میں سے کوئی عزاداری نہ کرے، عزاداری جاری رہے گی. یہ تیرا میرا کمال نہیں. بڑے بڑے کائنات میں قتل ہوئے کچھ عرصہ یاد رہا چھپ گئے. بڑے بڑے قتل ہوئے، کیوں نہیں چھپا حسین کا قتل؟ اس لیے وہ قتل بے وارث تھے، حسین کا وارث موجود ہے. شاباش شاباش. ہمارے چیف کے نام ہیں، ہمارے تو چہرے مسکرانے چاہیے. آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے، کتب کہتی ہیں آغا صاحب، ہماری عبادتیں زمانے کے امام کے اوکے کرنے سے اللہ اوکے کرتا ہے. واقعے کا سہارا لینا پڑے گا، بات طویل ہو جائے گی. جب تک زمانے کا سردار اوکے نہ کرے، کون ہے زمانے کا سردار؟ آغا صاحب سرکار کا مقام دیکھیے گا. ویسے تو ہم جیسے جتنا دریا ہی بہا دے عرفان کے، ہمیں معلوم ہی نہیں حقیقت کا، لیکن جتنی سامنے آئی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو انہیں میں نے نماز پڑھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز ظہر ہے. اسی وقت کراچی سے دوست کا فون آیا، کہنے لگے ہم نے بھی ابھی نماز پڑھی ہے، جب ہم نے لاہور میں بیٹھ کے نماز پڑھی. تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی انگلینڈ والوں سے، وہ کہنے لگے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، جب ہم زوال کے بعد 5 گھنٹے کا فرق ہے یہاں انگلینڈ کا. میں نے کہا نماز کے بعد کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے سلام. میں نے کہا سلام ضروری ہے؟ کہنے لگے بہت ضروری ہے. میں نے کہا آغاز کہاں سے کرتے ہو؟ کہا السلام علیکم یا نبی اللہ سے، السلام علیکم یا رسول اللہ سے. یہاں سے آغاز کرتے ہیں. کرتے کرتے کربلا، کاظمین، نجف، مڑ کے واپس آتے ہیں کعبے کی طرف. السلام علیکم نبی اللہ کہا، ہماری کمر نہیں جھکی، نہ آنکھیں بند ہوئی. پتہ نہیں کون ہے صاحب زمان. ابھی ہم نے صرف یہ کہا السلام علیکم یا شریک القرآن. ہماری کمر بھی جھک گئی،
हमारी आंखें भी झुक गईं। कौन जाने सैयद कौन है शरीक अल कुरान, जिस अली का 11वां बेटा शरीक अल कुरान हो, वो अली क्या होगा? मुश्किल लगी बात। यहाँ से सलाम का आगाज है। अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान मज़लुल ईमान कामिल अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म वल उद्वान साहिब अल अस्र वल अम्र ज़मान। बात आ गई। सिर्फ तमीदी 2 जुमले अर्ज करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। साहिब अल अस्र वल अम्र ज़मान, ऐ ज़माने का साहिब, ऐ वक्त का मालिक, हमारा आप पे सलाम। सलाम के बाद कोई चाहिए? अजी मौला हमें चाहिए। अल अमान, अल अमान। लगता है ऐसे है जैसे सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ, बाकी कोई नहीं पढ़ता। मैं खामोशी बता रही है, शायद कोई नहीं पढ़ता। थोड़ा सा बोलना तो चाहिए ना, पता तो चले मैं इरफान के मोती ज़मीन पे या आपके दिलों पे नक्श कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बात चलानी चाहिए ना। सब पढ़ते हैं ना। अल अमान, ये हमारी रिक्वेस्ट है, अर्जी अपनी अपनी मर्जी की आलिम दीन से तर्जुमा कराना। अल अमान, पनाह दे, बचा दे, पनाह दे, बचा दे। किन चीज़ों से? मिन फितनत ज़मान, मिन जौहरी ज़मान, मिन शर्र शैतान। हमने लाहौर में कहा मौला बचा, कराची वालों ने कराची में कहा मौला बचा, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद में कहा मौला बचा, इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड में कहा मौला बचा, उसी वक्त यूरोप वालों ने यूरोप में कहा मौला बचा, अमेरिका वालों ने अमेरिका में कहा मौला बचा। कौन है साहिब? हर बंदा साहिब कहलाने के काबिल नहीं। कम अज कम साहिब वही है कि रैयत कहीं पुकारे उसकी वही मदद करे। ये मकाम है तेरे साहिब ज़मान का। गौर किया कर, ये बड़ा ज़रूरी है। इस पे गौर करना तेरे मेरे लिए। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, चाहे घर के कोने में पढ़ें, चाहे मस्जिद में पढ़ें, हमारे यकीन मुहक्कम में ये बात शामिल है, हमारा इमाम देख भी रहा है। हमारी आंखों का बंद होना कोई अपनी मर्जी से थोड़ा है। बादशाह का नाम है आंखें बंद, तसर्रुफ है बादशाह का, आंखें बंद। बिल्कुल ये यकीन है मौला वो सामने बैठे हैं। बस जिसने सिर्फ मुसल्ले पे यकीन नहीं कि मौला सामने बैठे हैं, जिसने बाजार में भी यकीन कर लिया, उसने विलायत को कायम कर लिया। यकीन जानो मवालिया ने हैदर करार, इमाम का हया करना ही विलायत का कमाल है। ज़बानी कलामी विलायत 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 करना और है, विलायत की हकीकत तक पहुंचना और है। बड़ी बात आ गई। डॉक्टर साहब मैंने करनी नहीं थी, मैं मजमे की सबूत देख के बात करने लगा। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा। शाह जी मैं बिल्कुल दुआ नहीं करूंगा। क्या मौला आपकी ये पूरी बिछाई मंजूर फरमाए? नहीं। क्यों? मेरा अकीदा है अगर महदी कबूल ना करता सफ ना बिछती। ये बादशाह ने पहले शर्फ कबूलियत बख्शा तो ये सब बिछी। हाँ ये ज़रूर दुआ है कि आपकी ये तमाम काविश जितने चल के आए हो कायम अपनी नुसरत में शुमार फरमाए। ये चीज अपनी नुसरत में शुमार। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मासूम से पूछा कि मौला विलायत, फरमाया वाजिब नहीं औजब। मौला जो विलायत कायम करे मिजाज, फरमाया कमाल यकीन। अब हैरानी वाली बात ये है, मैं यही बात रोक के अर्ज कर रहा हूँ। मुझे सियालकोट से आए हुए चेहरे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, आ गई सामने। ये जो फल में मिठास होती है ये कैसे आती है? कभी सुना है? तेरे मासूम फरमाते अल्लाह उस फल में मिठास डालता है जिस फल ने अली की विलायत कबूल की होती है। यही तो साहिबाने अक्ल और साहिबाने शऊर गौर करते हैं। एक 10 रुपए की होटल से रोटी लेके या घर की पकी हुई रोटी लेके बंदे खा के डकार दे के चले जाते हैं, शऊर नहीं पकड़ते इस दाने ने कब जमीन में अपना जाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू किया, फिर बढ़ना शुरू किया, फिर उस पे तने पे और दाने लगे, फिर धूप लगी, फिर ये पका, पकने के बाद ये थ्रेशर में डाला, थ्रेशर में डालने के बाद भूसे से जुदा हो। जिसको एक रोटी मिल जाए और रोटी देर हो जाए उसने तो मनगनी को गुस्से कैसे बोलना है, उसका क्या पता रोटी की अहमियत क्या है। कहां से दाना चला, चलते 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 थ्रेशर से होके तेरे घर आया, तेरे घर से चक्की पे गया, चक्की पे पिसा, पिसने के बाद आटा बना, आटा बन के तेरे घर आया, तेरी मस्तूर ने उसको वुज़ू करके दुआ इमाम ज़माना पढ़ के गूंथा। सोचने लगी, पूछा गया खातून तो दुआ इमाम पढ़ के साथ साथ शादी मैसेज भी देता जा रहा हूँ, खातून मस्तूर तो दुआ इमाम ज़माना पढ़ के क्यों गूंद रही है? कहने लगी अगर 1 रुपए की डिस्परीन बंदे में बदलाव ला सकती है दुआ इमाम का असर।
शाबाश। मैं बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार। किसी को गिला ना देना, मैं तुझे फोन करता रहा था तो आया नहीं आया। मौला चाहेंगे तो कोई आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत, ये बड़ा जरूरी था। रोजी खातून ने, मस्तूर ने आटा गूंदा। आटा गूंदा जाने के बाद तवे पे डाला गया। पहले उसको रगड़ा मिला, कितने रगड़े खा के आया, फिर तवे पे डाला, फिर गर्मी बर्दाश्त की, फिर पका, फिर तूने खाया। तूने खा के हक ही नहीं अदा किया। भाई शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खा के तूने हक ही अदा नहीं किया। कम अज कम विलायत अमीरुल मोमिनीन कबूल करके गंदुम ने कितने मराइल से गुजर कर अपने आप को तुझ पे कुर्बान करके तुझे भी अपने आला पे कुर्बान होने का रास्ता दिखाया। मैं शायद मुश्किल बात कर गया, तूने गौर नहीं किया। मैं बिस्मिल्लाह करो लिए बस, शुक्रिया। तुझे अपने आला पे कुर्बान होने का रास्ता, इसलिए दुआ मांगा कर जब भी लंगर आए ना, मौला इसे खा के हलाल करने की तौफीक अता। इतनी दुनिया खाती है, सांस नहीं है। हाँ मैं 100 रुपए किलो ले लिया, अभी मिलते हैं 100 रुपए किलो, लेके हमने खा के डकार ले लिया। ठीक है, किसी का सदका तेरे तक पहुंचा है, लेकिन गौर तो कर, इस आम ने मिठास अपने अंदर विलायत अमीर कबूल करने पर अल्लाह से डलवाए। तेरा हक बनता है जब तक आम तेरे खून का हिस्सा रहे तो भी मीठा बन, कड़वा ना बन। मैं को मेरे ख्याल में मुश्किल बात शादी कर गया। आपकी क्या बात है? मिठास पैदा कर, विलायत कबूल कर, जलाली ना बन, गुस्सा ना कर, मोमिनों के ऐब देख के पर्दा रख, बड़ा ज़र्फ रख। मोमिन छोटे ज़र्फ वाला नहीं होता। तेरे अंदर अगर अली की मोहब्बत बहुत ज़्यादा आ गई और तेरे किसी दोस्त के अंदर, तेरे रिश्तेदार के अंदर इतनी मोहब्बत नहीं है तो लड़ा ना कर, अपना किरदार ऐसा पेश कर, कम से कम तेरे अंदर से सलमान की खुशबू आए। तुझे देख के लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, ये अली वाला है तो उसका अली कैसा होगा। जरा दरूद तो पढ़ो सरदार, मेहरबानी बहुत जरूरी है। इस मेंबर से ये पैगाम जाना बहुत जरूरी है। इतनी तकसीम हो चुकी है, हम एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं। लड़ पड़े हैं किस पे कि जिसका पहला नौकर ही अपने अकीदे किसी को नहीं बताता था। हमने मिंबरों पे, चौकों पे, गलियों पे अकीदे बताना शुरू। अकीदा वो नहीं जो जबान से जाहिर हो, अकीदा वो है जो किरदार से नजर आए। ये कम अकीदा है पीर जुल्फकार शाह, भाई जुल्फकार शाह, ये कम अकीदा है जो जबान से जाहिर हो। मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ ना। तू अपना खूबसूरत किरदार दिखा, तेरे अंदर से हुसैनियत की खुशबू आए। तेरा कमाल वो है जो तेरा इमाम तुझे देखना चाहता है, क्योंकि मामला मामूली नहीं। और याद रखना, आपने हाथ उठाया, मैं एक दो मिसरे नजर करने लगा हूँ आपकी, बड़े कमाल हैं। अली आम हस्ती का नाम नहीं। हम ऐसे सरदार के, बादशाह के मोहब्बत के दम भरते हैं जैसे कोई बड़े भाई के या बड़ों के वो दम भर रहे हैं। आम हस्ती का नाम नहीं, मामूली काम नहीं। अली की मोहब्बत हासिल करने के लिए नक्शे सलमान पे चलना पड़ता है। मैं शादी पूरी सिंध धरती ऐलान करके आया हूँ। अली अब्बास पूरी सिंध धरती, सैयद मैं पूरी सिंध धरती ऐलान करके आया हूँ। खबरदार कोई मिंबर पे आके कहना अल्लाह हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। बेटा मुझे पानी नहीं चाहिए, तवज्जो मेरी तरफ करना। अल्लाह मुझे आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। खबरदार आमीन ना कहना, तेरी मेरी जुर्रत नहीं मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलना। मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वाले को अली कहते हैं। जब भी दुआ मां अल्लाह मुझे आले मोहम्मद के नौकरों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक, मुझे सलमान के नक्शे कदम पे, मुझे मैसम के, मुझे 72 के नक्शे, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं इतना भी कर लूं तो बड़ी बात है। वरना कुजा वो मुकद्दस खानदान, कुजा वो पाक खानदान, कुजा हम, जुर्रत है हम में से किसी की। अरे भाई अली के नक्शे कदम पे चलने का मतलब है दूसरा अली बनना, जो कि मुमकिन ही नहीं है। ओए होए होए, मैं बिस्मिल्लाह कहूं।
لو جی اس لیے میں آج کر رہا تھا تیرے خدمت میں جلدی جلدی بات مکمل کروں. سردار کے لقب اور کربلا کے دو جملے سناؤں تجھے. بھائی ذوالفقار شاہ عام ہستی کا نام نہیں, امیر المومنین عام ہستی میں. کسی سے پوچھا گیا علی کو کیسے سمجھے, کیسے دل میں بٹھائیں. اس نے کہا پہلے کوشش کر اپنے دل کے اندر سے سارے بت توڑ. انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں تو کسی بت کو نہیں پوچھتا. اس نے کہا بت وہ نہیں ہوتے جو پتھر کے بنائے ہوں, کائنات کی ہر چیز جس سے محبت ہے وہ بت ہوتی ہے. کہاں شاہ جی جہاں کہ میں یہ باتیں کروں, کوئی تو معیار سماعت ہوگا میں جہاں یہ اپنے عرفان کے موتی ان کی بولی. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. میں نے آپ کی نظر کی, یہ ہے بڑا ضروری, یہ ہمارے لیے ہے, یہ ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. ہم یہاں سے یہی سیکھنے آتے ہیں. کیا لینے آئے ہو اتنی دور دراز سے؟ سید نے تو اپنی کاوش کر کے ایک خوبصورت سا سلسلہ یہاں بنایا. آپ سب کو بلایا ہے کیوں ہو؟ سب آپ کی خاطر آئے ہو. بھول ہے آپ کے. قائم آل محمد دادے کی مجلس میں مخلوق کو ثواب کی خاطر نہیں بلاتا. ممبر پہ کھڑا ہوں, شیعہ قوم میرا آنا بند کر دے. حقیقت بیان کروں گا, جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میرا کوئی ٹارگٹ نہیں کہ میری مجلس لگ جائے, مجھے 4 مجالس 6 مجالس مجھے وارے مل جائیں, میری بلے بلے ہو جائے, یہ میرا ٹارگٹ نہیں. انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. تیرے چھٹے ماں فرماتے ہیں جو لمبی پلاننگ کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو ہمارے مہدی کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے وہی تو ہمارا دوست ہے. میں اپنی طرف سے بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. آپ کی کیا بات ہے؟ کوئی مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کر رہا؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا. ابھی تو تمہیدی گفتگو میں ہوں, 10 بجے مزدان بھی پڑھنا ہے, مولا خیر کریں گے انشاءاللہ. درود ذرا پڑھیں صلی اللہ. بادشاہ تجھے ثواب کی خاطر یہاں نہیں بلاتا. تجھے اندازہ نہیں تیرے پاس کتنے سٹاک ہیں ثواب کے. تو نے نماز پڑھی تجھے ثواب ملا, تو نے کسی کو کھانا کھلایا تجھے ثواب ملا, تو نے اس گھر پہ درود پڑھا تجھے ثواب ملا, تو نے مومن کو اس کی غلطی پر معاف کر دیا تجھے ثواب ملا, تو نے دنیا کی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا, یہ سوچ کے نہ دیکھا جو آنکھیں علم عباس دیکھتی ہیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں. شاید تو کوئی بیٹھا ہوگا یہاں, شاید تو کوئی طلبگار روح ہوگی جس تک میرا پیغام پہنچنا ہوگا. تجھے ثواب ملے گا. ثواب کی خاطر حسین کا بیٹا تجھے دادے کی مجلس میں نہیں بلاتا. قائم جو وارث جو ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد ہے نا. کہیں بھی مجلس ہو کبھی ہم نے لکھا زیر سرپرستی مولا علیہ السلام نہیں. جو حجت خدا ہے, جو وارث ہے, ہمیشہ اسی کی زیر سرپرستی ذکر ہوتا ہے. پوری دنیا کا اشتہار دیکھ لینا, ٹاپ پہ لکھا یہی ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم, زیر سرپرستی قائم. تو جس کی زیر سرپرستی ہے وہی تو آیا ہوتا ہے. اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے آغا صاحب جس کی زیر سرپرستی ہے اس کی بات کرنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. جس کا صدقہ بے بقائے بقیت دنیا, یہ دنیا باقی ہے, نبض حیات کائنات جس کے صدقے چل رہی ہے. بات کا کہو, قائم پہ بات کرو, جی سنتا کوئی نہ سنے کوئی. ذمہ داری جو یہی ہے تیری ممبر پہ آکے. نہیں سمجھا پایا پیر ذوالفقار شاہ, مجھے سہارا لینا پڑا. بہت شکریہ ہاتھ اٹھانے کا نوجوان دوست. مجھے سہارا لینا پڑے گا وہ کہ جو تجھے اور مجھے کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کیا 3 زمانے, ایک ماضی, ایک حال, ایک مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. ہم بیٹھے ہوئے ممبر کے سامنے پاسٹ سن رہے ہیں. سلمان نے یہ کیا تھا, بھئی کیا بات ہے, میسم نے یہ کیا تھا, میسم نے کھجور کو پانی پلایا تھا, بھئی اچھی بات ہے. بوزر نے یہ قربانی دی تھی, بھئی کیا بات ہے. 72 نے اپنے آپ کو اپنے امام پہ قربان کیا تھا. یہ سب ماضی پہ گفتگو کر رہے ہیں. عقل والے مستقبل کو دیکھتے ہیں, میں کیا کروں گا. نہیں سمجھا پا, میں نہیں گزارے, میں اس کو آسان کر کے جو بندے خاموش بیٹھے ان تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے. دیکھو میں مجلس پہ جو جملہ تھا جو شروع کیا تھا بعد میں آتا ہوں. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں,
یہ بچے بڑے شعور والے ہیں، ان کو کچھ نہ روکا. یہ جتنا عرفان لے کے جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں بھولتے. بچپن میں ہم نے جو باتیں سنی تھی وہ ہمیں نہیں بھولتی. خوبصورت زمانہ تھا نا. کیا تھا؟ صحیح مومن تھے. بعد میں مجلس کوشش کرتی رہی یہ مومن بن جائے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. یہ صحیح مومن ہے، خدا کی قسم. یہ ہے مومن، معصوم مومن ہے. معصوم سے پوچھا گیا، بات آ گئی تو پھر سنتا جا. پوچھا گیا مولا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، کیا کمال ہے؟ نہ کوئی ہنساتا ہے نہ کوئی رلاتا ہے، پیچھے چھپا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بچہ ہے معصوم. معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. زمانے کے امام کو ہنستا دیکھتا ہے مسکرانا. ہمارا حال تو بھی یہی ہے کہ ہم مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مومن نہیں بن سکے. بننا پر ہمیں ہے، ہمیں ہی بننا ہے. اور کون اوپر سے آئیں گے ملائکہ؟ ہم نے ہی بننا ہے. بار بار قائم ہمیں مجالس میں دادے کی بلا کر کوئی کرم کرنا چاہتا ہے، اس کرم پہ ہم نے غور کرنا ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ یہ اتنے پیر ذوالفقار شاہ اتنے بڑے مومن ہیں، ان کے یہ وہ مومن ہیں. چلو بات آ گئی تو کرتا جاؤں. بھائی علی عباس یہ اتنے بڑے مومن ہیں. آج بھی دیہاتوں میں جہاں دعا قبول نہ ہوتی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے لنگر کھلا کے کہا جاتا ہے دعا. مومن کی دعا رد جو نہیں ہوتی. ہوئے 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 ہوئے. یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے. جملہ آ گیا تو لے سوال. سب سے بڑا کمال یہ ہے، دنیا کی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. مومن جو ہے کوئی اس کو کونی مار کے کہ وہ دیکھ کون جا رہی، کہے گا آپ کیا مجھے کہہ رہے ہو، میری ماما جیسی. مومن جو ہے باپ کو مجبور کرنے لگا، بابا مجھے 100 روپے چاہیے. بیٹا کیا کرے گا 100 روپے؟ بس اس کو پتہ ہی نہیں 100 کیا ہوتا ہے. 100 چاہیے. لو جی دکان پہ پہنچ گیا. ذوالفقار شاہ جی دکان پہ پہنچا. دکاندار سے کہا مجھے انکل ایک ٹافی دے دے، ایک بسکٹ دے دیں. اس نے 10 روپے کی کوئی چیز دی، 90 روپے جیب میں رکھ لی. واپس آ گیا. کسی نے اس کو ہلا کے پوچھا تجھے پتہ ہے اس نے تجھے لوٹ لیا؟ لگا نہیں، لوٹا میں نہیں ہے اس کو، میں مومن جو ہوں. آپ کے لیے جملہ ہے، لوٹا میں نے. کہا تو نے کیسے لوٹا؟ کہا میں اس کو مجرم بنا کے آ گیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کہاں عرفان کے موتی جا کے پھینکو یار. میرا کام ہے ہی لوٹا جانا. جو مجھے لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، میں اس کو اگلے کو مجرم بنا کے آتا. یہ خوبصورت مومن ہے. کبھی شکوہ نہیں کرتا، بابا 10 مرلے کا گھر نہیں، کنال کا گھر. شکوہ نہیں کرتا، جو چھت مل جائے شکر کرتا ہے. مومن جو ہے. اب اسی پہ میں رہ گیا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. میں بات اپنی سمیٹوں طویل نہ ہو جائے. میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ تیرا امام تجھے ثواب کی خاطر نہیں بناتا، تیرا امام تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بناتا. لو جی موالیہ نے حیدر قرار. اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں، اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں. اس ٹائم کا صدقہ ہم شیعہ بن جائیں. علی عباس تیرے 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، بادشاہ شیعہ اور ہوتے ہیں محب اور ہوتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہاں محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے. مولا کیا؟ فرماتے محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کسی کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. لو جی نہیں سمجھا سکا. 4 بھائیوں نے دوستوں نے ہاں میں ہاں ملائی. جو نہیں پہنچے اور میں تمہیں بتاتا ہوں. کسی کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بھلا کیا؟ ایک ڈلی تو نے سونے کی لی، تو نے اپنی مستور کو جا کے دی، کہا یہ لو پہنو. کہنے لگی میں کیسے پہنوں گی، یہ تو چھوٹی سی ڈلی ہے، یہ تو فائدہ نہیں ہے. کہنے لگی ایسا کر اس کو سنیار کے پاس لے جا. لو جی لے کے آیا سنیار کے پاس. اس نے سب سے پہلے اس کو کوٹا، ہتھوڑے سے کوٹا، پھر آگ میں پگھلایا، پھر سانچے میں ڈالا، پھر وہاں سے ڈالتے ڈالتے گزارتے ہتھوڑے مار مار کے گلے کا ہار بنایا. تب کسی کی گلے میں سجا. شاہ جی پتہ نہیں کون رو بیٹھی ہے جو اندر سے نکلوا رہی ہے میرے سے. میں مہربانی محترم، کسی کی آنکھوں کا تارا گلے کا ہار بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایسے نہیں ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں کوئی کہے بھی کچھ نہ اور ہم شیعہ بھی بن جائیں.
نہ بسم اللہ۔ ہاں جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ، کوشش کر شیعہ بن، مجلس حسین، عزاداری حسین، امام مظلوم میں جب بھی آ، لالچ کو دل اور ذہن سے نکال کے کربلا شاہ جی وقت نہیں، ورنہ میں اسی کو کھولتا ہوں، نمبر کی عظمت کی قسم، امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی کی قسم، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ چھٹی جو بھی ذرا برابر لالچ لے کے آیا ہے، جاؤ، جنت چاہیے لے جاؤ، میری رضا چاہیے لے جاؤ، بیعت کا مسئلہ ہے واپس کرتا ہوں۔ آپ کو آقا کون سے چاہیے؟ کہا جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے۔ نعرہ حیدری! میں دلیل میں شاہدین مشرے ہیں چار، بڑے کمال ہیں، لکھئے گا لوح دل پہ۔ وہ کہتے کربلا میں ایک بھی عاشق لالچی نہیں، سب دینے والے ہیں، آقا صاحب لینے والا کوئی بھی نہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کس سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے؟ قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ نہیں دیر ہو گئی، تھک گئے ہو میرا خیال ہے، میں بات کو سمیٹو، تھک گئے ہو، بس اتنا ہی سٹیمنا، اتنا ہی سن سکتے ہو، آگے کے عرفان کے موتی ضائع ہو رہے ہیں۔ بھائی حسین کو خود اولاد دینے آیا ہے، لینا اور ہوتا ہے، دینا اور ہوتا ہے۔ ایک بھی کربلائی ایسا نہیں، یہ ہے کربلا، یہ ہے ولایت حقیقی، قربانی۔ آقا دیکھیں شاہ جی، موت سامنے کھڑی ہو، بندوں کو پتا ہو، بادشاہ خود فرما رہے ہیں صبح شہادت قتل ہونا ہے، ایک بھی سوالی نہیں حسین کے پاس جس نے کہا ہو آقا صاحب آقا کوئی دفنائے گا بھی یا نہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، سوال تو ہے ہی نہیں، کوئی کفن بھی دے گا یا نہیں؟ بے سوال لوگوں کو کربلا قبول کرتے ہیں۔ کبھی پھر موقع ملا ڈاکٹر صاحب اس پہ کم از کم 2 خطاب عرفان کے بنتے ہیں کہ بے سوال ہونا کیا ہے اور سوال کیا ہے، کرنا گفتگو، فی الحال اتنا کافی، کوشش کر بے سوال بن۔ کبھی حسین پریشان نہ لگا، مجلس پہ آ، میں مجلس پہ گیا، باہر نکل، وہ پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہے میں مجلس پہ گیا تھا، کہے حسین کے بیٹے نے بلایا تھا، میری کیا اوقات ہے، میں کہاں جا سکتا تھا، میری کوئی اوقات نہیں۔ دل بن جائے 2 کنالے 4 کنالے قلعہ امام بارگاہ کو جگہ دینے کا، خبردار فخر نہ کرنا، میں نے حسین کو جگہ دی، شکر پڑھنا حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ 50 دیگے پکا، میں نے 50 دیگے اتاری، 50 دیگے نا بابا، مولا نے تجھ سے اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلوایا ہے، تیری کیا ہوگا کی بات آگی شاہ جی۔ یہ تیرے مولا حسین پاک علیہ السلام کا دور ہے، بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، آقا وہ آپ کے چاہنے والے بڑے ہیں، فرماتے ہیں ہاں ہمارے چاہنے والے تو بہت ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں وہ کم ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا پایا، پر چھوڑا، آقا وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ میرے گھر آتے ہیں، مولا میں اپنے بستر ان کو پیش کرتا ہوں، اچھے سے اچھا لنگر بنا کے ان کو پیش کرتا ہوں، آقا میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ مولا میں یہ کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں۔ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، تو احسان لگا رہے ہیں، میں اپنے بستر پہ بٹھاتا ہوں، میں لنگر کراتا ہوں۔ فرمایا میرا چاہنے والا تیرے گھر قدم رکھے، تیرے گناہ معاف کروا دیتا ہے، تیرے لنگر، تجھے لنگر کھلاتا ہے، تجھے اندازہ نہیں، تیرا امام مظلوم فرما رہے تجھے اندازہ نہیں، جو لنگر تو کھلاتا ہے وہ لنگر کھا کے تیرے بڑوں کو بخشوا جاتا ہے۔ تو وہ بھی کہتا ہے میں نے کھلایا، شکر بڑھ وہ آیا تیرے گھر۔ سب سے پہلے یہ تم پہ ضروری ہے، لازم ہے، کبھی بھی سردار پہ احسان نہ لگاؤ، ہمیشہ آقا کا احسان سمجھو، بادشاہ کی قریب، بادشاہ کی ہدایت، اچھے رہو گے۔ جن پہ مان کرتے ہو نا یہ میرا وہ میرا وہ میرا وہ میری وہ میرے وہ میرے وہ، یہ سب کوئی بھی نہیں تیرے، صرف تیری سانسوں کی ڈوری تک تیرے تعلق دار ہے۔
بیٹا ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا دوست ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، سانسوں کی ڈوری ہے، تعلق ہے، ڈوری ختم، تعلق ختم. اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، قبر میں ڈالو میت، تعلق ختم. یہ سب عارضی تعلق ہے. نہیں تعلق ختم کرتا تو تیرا امام نہیں کرتا. میں بسم اللہ کروں. اسی کو تو نعمت کہتے ہیں. پوچھا گیا تھا مولا نعمت کی تعریف، فرماتے تیرے مطابق. مولا اولاد، فرمایا نہیں. مال، فرمایا نہیں. مولا نعمت کی کم سے کم مختصر تعریف، فرماتے نعمت وہ ہوتی ہے جو قبر کے باہر چھوڑ کے نہ جائے. اوئے ہوئے ہوئے، دنیا سے چلا جائے گا، یہ سارے حاضر میت کہہ کے باقی رسومات ادا کرتے رہیں گے. کچھ عرصے بعد تجھے بھول جائیں گے تو کون تھا کون نہیں تھا. ایسے ہی ہے. ہم نے جو بڑوں کے ساتھ ایسا کیا. کوئی بات نہیں، بھول جائیں، لیکن کم از کم میں شکر گزار ہوں آپ کا. کم از کم ایسا عاشق بن کے جا حسین کا بیٹا تجھے نہ بھلائے. سردار قبر میں بھی آئیں گے، پتہ ہے مومنوں کو. چند مومنوں نے سر ہلایا. روانیہ نے حیدر کرار، مولا قبر میں بھی آئیں گے، لالچیوں کی قبر پہ نہیں آئیں گے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ذوالفقار شاہ جی جس نے حسین پہ شان لگایا ہوگا اس کی قبر پہ نہیں آئیں گے. جس نے سودا کیا ہوگا حسین میں یہ کر رہا ہوں تو کیا دے گا، اس کی قبر پہ نہیں آئیں گے. صرف اس کی قبر پہ آئیں گے جو کہیں گا تیرا شکریہ، تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. جو مت مراداری کر کے شکر گزار ہوگا، احسان نہیں لگاتا ہوگا، اس کی قبر پہ آئیں گے. وہ مومن جس کا صف بڑا ہوگا، جو مومن سے محبت کرتا ہوگا، سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوگا، جو اس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ کھانے کے بعد حرام کا قطرہ نہیں جانے دے گا. ہر ایک کی قبر پہ بادشاہ نہیں آئیں گے. ٹھوکر مار کے کہیں گے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. شجید سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ جو میرے اپنے مجھے دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. سب تجھے چھوڑ کے چلے، میں ہی تیرا اپنا ہوں جو تیری قبر. لو جی بس میں نے چھوڑتے ولایت قائم کر. صرف زبانی کلامی ولایت نہیں، قائم کر. پکا مومن بن، متقی بن جیسا امام المتقین چاہتے ہیں. پوچھا گیا تھا، لو جی بات آگی تو وہ کرتا جاؤں. پوچھا گیا تھا مولا آپ ہیں امام المتقین، آپ کے متقی کی تعریف. امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ عرفان کے موتی نہیں ڈالنے چاہیے، اتنا ہی کافی ہے. سنبھالنے بڑی بات ہے. لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے. ہم تو چاہتے ہیں کسی کا عیب نظر آئے ایک لمحے میں سوشل میڈیا پہ اٹھا کے اچھال دیں. میں بڑا سوچتا رہا، ذوالفقار شاہ پتہ نہیں تیری روح کیا نکلوانا چاہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمیٹنا چاہتا ہوں پھر بات سامنے آ جاتی ہے. سوچتا رہا امام المتقین اپنے متقیوں کا معیار اتنا بلند کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھنا. جب اس میں میں نے بڑے غور سے علی عباس دیکھا بھائی، جو بات نظر آئی وہ یہ عیب دیکھ کے پردہ رکھنا اللہ کی صفت ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 ہوئے. مولا متقی کی اور تعریف فرمایا وہ متقی ہے جو جنت کے پیچھے نہ بھاگے، جنت جس کے پیچھے بھاگے. ہمارے تو ہر کام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جنت سے شروع ہوتا ہے جنت پہ ختم ہوتا ہے. لو جی نچوڑ سن. میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا تیرا زمانے کا امام داندے کی مجلس میں تجھے ثواب کی خاطر نہیں بلاتا، ثواب ویسے بھی تجھے بہت ملتا ہے. تو گھر سے بیٹھے بیٹھے یا حسین کرے تجھے ثواب ملتا ہے، یا علی کرے تجھے ثواب ملتا ہے، اس گھر پہ درود پڑھے تجھے ثواب ملتا ہے. میں پہلے بھی بتا گیا تجھے ثواب کی خاطر نہیں، تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا. اگر جنت دینے کی خاطر امام بلاتا ہوتا تو اختر چنیوٹی یہ 2 مصرع لکھتا. اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما آئے کم ظرفتوں نے خواہش جنت فضول کی نہ لکھتا. جنت کی خاطر نہیں. وہ جو تجھے میں نے ابھی بتائے ہیں 3 زمانے مستقبل، تیرا امام صرف یہ چاہتا ہے یہ سلمان سے سبق لے،
یہ حر سے سبق لے. میں چاہتا ہوں میں اسے اپنا حر بناؤں گا. شاید کسی تک میری بات پہنچی ہو. بادشاہ تجھے اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے جس پہ بادشاہ اپنے ظہور پہ رش کرے گا. علی عباسی آپ لوگوں کے لیے جملہ ہے. بس یہ اتنے ہی سنبھالنے بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو سنبھال. تیرا زمانے کے امام خیر سے آنا ہی آنا ہے. کوئی بلائے بھی بادشاہ نے آنا ہے. حسین کا بیٹا تو آئے گا. کوئی ساتھ دے بھی بادشاہ نے آنا ہے, کوئی نہ دے بھی بادشاہ نے آنا ہے. الاجل آقا نے خیر سے آنا ہے. کوئی لبیک کہے یا نہ کہے. شاہ جی ویسے یہ لبیک یا حسین ہے نا, اس میں بھی بہت کچھ چھپا ہے. ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی ہم تو صبح شام لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہیں. میں نے کہا ضرور کہو, لیکن نعرے کی حقیقت پہ غور بھی کرو. لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں سمجھنا پڑتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے کے لیے اپنے آپ کو حر بنانا پڑتا ہے. نعرہ تو معمولی نہیں. مگر کمال. لو جی تیرا میں عرض کر رہا تھا تیرا سردار تو خیر سے آئے گا انشاءاللہ, ضرور آئے گا. حالات بتا رہے ہیں آقا آنے والے ہیں انشاءاللہ. پہلا تو یہ کوشش کر مومن اکٹھا ہو کے رہو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت لڑو. زمانے کے امام کا دور. علی عباس ناراض نہ ہونا, میں اور آپ کی اور ذوالفقار شاہ جی کی مثال رکھنے لگا. لو جی سردار تشریف لے. آقا نے بلایا ذوالفقار ادھر آؤ. ذوالفقار شاہ جی دوڑ کے اپنی WTO سے پہنچ گئے کعبے. پہلا قدم یہاں رکھا, اگلا قدم کعبے میں تھا. یہ مولا نہیں نام دینا, آپ کی خوبصورت چپ کی قسم. تیرے امام نے تجھے انعام دینا ہے. تجھے فلائٹ لینے کی کعبہ جانے کے لیے ضرورت نہیں. تیرا پہلا قدم یہی ہوگا, دوسرا کعبہ میں ہوگا. مولا فرمانے لگے ذوالفقار علی عباس کو بلا. ذوالفقار نے کہنے لگا مولا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں. سمجھنے والی باتیں ہیں, بڑی اہم باتیں ہیں. مولا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں, وہ تو بندہ ہی نمبر 2 ہے, وہ تو بندہ ہی فراڈی ہے, وہ تو بندہ ہی دھوکے باز ہے, وہ ایسے ہی آپ کا نام جپتا ہے, ایسے لوگوں کو لوٹتا ہے. ضرور فرمائیں گے بلا میں رہا ہوں تو رہا ہے. ہوئے 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 ہوئے. شاید کسی دل تک بات ہو جائے. آپ بھائیوں کی مثال میں نے رکھی ہے, چونکہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اس لیے میں نے آپ کا نام لے کے آپ کی مثال رکھی ہے. بابا مولا ہے, کسی پر کسی وقت بھی کرم کر سکتے ہیں. اس لیے تو ظرف بڑا رکھ, مومن جلتا نہیں. اگر کسی مومن کو اللہ نے 3 کوٹھیاں عطا کر دیں, دعا مانگ اللہ اور دے. 5 گاڑیاں دے دی, دعا مانگ اللہ اور دے. جلنے کا کیا فائدہ, جل کے تو اپنا نقصان کرتا ہے. اور اگر اس نے کسی غلط طریقے سے کمایا, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, محتسب آ رہا ہے, تو اپنے آپ کو کمال میں پہنچا. لو جی سردار جب خیر سے آئے گا نا فخر فرمائے گا. شاہ جی میں آپ کا نام لے لیا, میں دعا گوں اللہ کرے ہم سب شامل ہیں. ہاں ہم سب انشاءاللہ, ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہے. انشاءاللہ ہم سب شامل ہوں گے. ہم ایک دوسرے کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ لے کے چلیں گے. آقا صاحب ایک غدیر کے دن کا ایک عمل ہے, بڑا اہم عمل ہے. محمد والے محمد صلوات. لو جی سننا آ گیا یہ بھائی, اس میں پڑھنا ہے. حکم ہے ہر مومن دائیں ہاتھ دوسرے مومن کے دائیں ہاتھ میں دے. 18 ذی الحج. اتنا بڑا ظرف کرنا پڑتا ہے. ہم تو یہ ہاتھ ملانا تو دور ہے, آنکھیں ملانے کے لیے بھی تیار نہیں. ہاں جو میری عقیدے کے مطابق نہیں, وہ تو فارغ ہے. ظرف بڑا رکھ. حکم ہے ذیشان, ہاتھ دایاں مومن دوسرے کا دایاں ہاتھ میں رکھ. پروردگار آج عید اکبر ہے, بہت بڑا دن ہے. اس دن کا صدقہ یہ مومن جو میرے ساتھ کھڑا ہے, ہو سکتا ہے میں اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہوں اور تیرے قابل بن گیا ہوں, تیرے دیدار کے قابل بن گیا ہوں. پروردگار ہو سکتا ہے یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے تیرے دیدار کے قابل نہ بنا ہو, تیرے قرب کے قابل نہ بنا ہو. میں تیرا قرب اس وقت تک نہیں لوں گا آج غدیر کے صدقے جب تک کمزور مومن نہیں جائے گا.
تقدیر جوڑتی ہے توڑتی نہیں. اپنے عقیدے اندر رکھ, جتنا ہو سکتا ہے سنبھال, اچھا رہے گا. لو جی بس میں بات مکمل کروں. تیرا سردار خیر سے جب آئے گا, سردار تیرا تجھ پہ فخر کرے گا اگر تو سمجھ گیا تو. میں بیٹا بس چھوڑ دے گا, وقت پڑ گیا, تھک گیا تو یہیں چھوڑ دیتا ہوں. نعرہ حیدری. میں بسم اللہ. تیرا سردار تیرے اوپر فخر کرے گا, تیرا تعارف کرائے گا جملہ امتوں کے سامنے. بڑی مخلوق اکٹھی ہوگی کیونکہ تیرے بادشاہ ہیں ولی المظلومین. قابیل قاتل سے بدلہ حابیل کا قائم لیں گے. اب سردار کے دور رجب پہ گفتگو ہوئی تو بہت طویل ہو جائے گی. بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں, بڑی مخلوق اکٹھی ہوگی, تو بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے اگر صرف یہ سوچے میں اس قابل تھا جو انہوں نے مجھے اپنی محبت عطا کر دی, اور تو نے ثابت کر کے دکھایا. تو ایک عام کسان بھی پتھر میں بیج نہیں ڈالتا, زمین دیکھ کے بیج ڈالتا ہے جہاں سے فصل آنے کا چانس ہوا. انہوں نے بھی تیرے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈالا, کوئی مقصد تھا. اگر تو وہ اپنا مقصد پہچان گیا, شکریہ محمد وآل محمد صلوات. ابھی اتنا عرصہ ہو گیا مجالس سنتے سنتے, وہ درود پڑھا کرو جس کا حکم ہے اللہم کتاب ہے تمہاری ہدیت الشیعہ. معصوم کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دوسرا ہے وعجل فرجہ آل محمد. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جو اس طرح درود پڑھے اور مہدی کو نہ ملے. اس طرح یہ پڑھا گا. اب تو مل کے پڑھنا ذرا ہے. نہیں بولنا اجل فرجہ. تیرا اپنا فائدہ ہے, کسی دوسرے کا نہیں, تیرا اپنا فائدہ ہے. کسی کا بن نہ اپنا تو بن. علی عباس کا موقع ملا پھر سیال کوٹ والے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے اسد بخاری کیا کہنا چاہتا ہے. جب آگئی سمجھ انشاءاللہ پڑھوں گا, اس پٹی پہ بھی آنا ہے. میں توڑنا جو بات طویل نہ ہو جائے. بس سردار آ کے تیرا تعارف کرائیں گے, وہ تعارف سن لے. بادشاہ فخر سے فرمائیں گے انبیاء اولیاء اوصیاء میری جد, آپ نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کروایا, اب میں اپنے دور کے سچوں کا تعارف کروا رہا ہوں. میری جد یا علی آپ کے سلمان کی کیا بات, میری جد یا حسین آپ کے ہور کی کیا بات, مگر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے. پوری کائنات دیکھے گی قائم کہتا کیا ہے. تیرا سردار فرمائے گا آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا تھا, دیکھ کے مانا تھا, دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا تھا پھر مانا تھا, میرے عاشقوں نے میرا غیبت میں احترام کیا. بس غیبت کا احترام کیا ہے, یہ پھر ڈیو ہو گئی. یہ دعا ہے, بڑی اہم دعا ہے. حدیث کے ساتھ پڑھتی ہو, دعائے کمیل پڑھتی ہو, خوبصورت دعائیں ہیں, مگر ان سب دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے عہد. تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا. اردو ترجمے کے ساتھ لکھی ہے, ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. کیونکہ بھائی نے نوحہ پڑھنا ہے, بڑی دور سے آئے بیٹھے ہیں, مہمان ہیں آپ کے. ہم دے کے جائیں گے شاہ جی کو, ضرور لیجئے گا, پڑھیے گا. مولا آپ سب کو اپنے قابل بنائے. ہماری گناہگار آنکھیں وہ وقت دیکھیں. ذیشان ایک بندہ گیا ابھی کربلا محرم میں,
مجھے کہتے ہیں علی عباس کہتے ہیں شاہ جی کوئی طریقہ بتاؤ کربلا جانے کا، کیا کروں؟ میں نے کہا پہلا کام یہ کر، جوتی پاکستان اتار کے جا، جگہ مقدس ہے، عام جگہ نہیں، تیرا پاؤں وہاں نہیں لگنا چاہیے جہاں آل محمد کے قدم لگتے ہیں یا لگ چکے، ساری سرزمین خاک شفا ہے۔ دوسرا میں نے کہا کوشش کرنا بھائی ہر مزار پہ جا کے اپنے لیے کچھ نہ مانگنا۔ کہنے لگے کیا مانگوں؟ میں نے کہا وہ پہلے تو وہاں جا کے مانگنے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں نے کہا یہ سوچنا ضرور کہ گیا کہاں ہے، عام جگہ نہیں۔ لو جی ایک بڑے مشہور بندے، نام نہیں لوں گا ممبر پہ کیونکہ نیگیٹیوٹی میں ممبر ٹھیک ہے کبھی بھی بیان نہیں کرتا، میری طرف سے ہمیشہ مثبت پن آتا ہے۔ کہنے لگے جی بڑی مقدس جگہ آئے ہو، بڑا نام ہے، نامور ہے۔ کہنے لگے جی بڑی مقدس جگہ آئے ہو، بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، کچھ مانگو۔ حیران کر کے ایک جملہ کہہ کے آگے چل پڑا، کہتے سید نے سکھا کے بھیجا تھا لاشوں کے ٹکڑوں پہ کچھ نہیں مانگا جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، بکھرے پڑی ہیں لاشیں، کوئی ٹکڑا کہاں ہے، کوئی ٹکڑا کہاں ہے، کوئی ٹکڑا کہاں ہے۔ جہاں لاشیں بکھری ہوں مظلوموں کی لاشوں پہ سوال نہیں کیا جاتا، مظلوموں کو اپنی وفا کا یقین دلایا جاتا ہے۔ بہت دکھی ہے تیرا زمانے کا امام، تیرے میری مستورات دربار بازار جاتی، ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ جس کی مخدرات شہزادیاں کونین دربار اور بازار میں، اس سے پوچھو صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو بہتا ہے۔ کبھی دلاسا تو دیا کرو، مجلس پہ آ کے ایک جملہ تو کہہ دیا کرو آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ حق بکتا ہے کسی کے پاس افسوس کرنے جاؤ نا ضرور کہتے ہو بابا جو دنیا سے چلا گیا اس کا بڑا افسوس ہے، بڑا ارمان ہے۔ ایک جملہ اور بھی کہتے ہو نکلتے وقت جناب میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ ایک جملہ یہ بھی ضرور کہا کرو آقا مجلس میں آیا بیٹھا ہے، میں بھی آیا بیٹھا ہوں، تیری کریمی ہے تو مجھ جیسے گوہر بنانے آیا ہے، لیکن میرے لائق آقا کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ صدیوں سے بیٹھا ہے پردہ خدمت میں۔ شہزادیاں کوفے پہنچی، امت نے مجبور کیا، نانے کی مزار پہ رات کو جانے والی محمد کی بیٹیاں دن کے اجالے میں کوفے پہنچی۔ نہ رونا آئے کوئی بات نہیں، شکل بنا لیا کر، یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، تیرے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ وہ طویل سفر کر کے مدینے سے ایک آئی بیٹھی ہے، بڑا طویل سفر کر کے آئی بیٹھی ہے، وہ محمد کی وہ شہزادی کہ جو ہر مجلس میں پہنچتی ہے۔ پوچھا گیا تھا جاتی کیوں ہے، کا رومال لے کے جاتی ہے، ہر مومن مومنہ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو رومال کی زینت میں۔ پوچھا کیا کرتی ہے، آنسو کٹھے کرتی ہے، فرمایا کٹھے کر کے سیدھی کربلا جاتی ہے، اٹھ حسین تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئے۔ کریم کربلا اٹھ بیٹھتے، مولا فرماتے اماں باقی جو رومال میں آنسو بچی ہیں سیدھی خضرا چلی جا، میں بھی زخمی ایک دن کا، اماں میرا مہدی 1100 سال کا زخمی ہے، اماں اس کا جگر زخمی ہے، ادھر چلی جا۔ علماء فرماتے ہیں شہزادی کونین آئی بیٹھی ہوتی ہے، لو جی پہنچی آقا زادیاں شہزادیاں۔ بھائی ذوالفقار میں کیوں آقا زادی کیوں شہزادی کہہ رہا ہوں؟ مجھے غازی عباس علمدار نے سکھایا ہے، 32 یا 34 سالہ ظاہری زندگی عباس علمدار کی آقا زادی کی علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے۔ ہم سب غازی کے نوکر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ جو آقا ہمیں یہ سبق دیں تو غلاموں کو کیسے پکارنا چاہیے؟ نشان آپ سمجھتے ہو، بہت لوگ ہیں ابھی بھی خیال نہیں کرتے، جو آج بھی پاک آقا زادیوں کے نام ممبر سے بے ادبی سے لیتے ہیں، وہ اپنی گھر میں ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارتے ہیں۔ اماں، امی، ماں، چاچی، مامی، نانی، اپنوں کا اتنا احترام، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو کوئی احترام ہونا چاہیے، وہ بھی کسی کی کچھ لگتی ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ شہزادیاں بس کوفے پہنچی، ایک شخص روایت کرتا ہے سہل بن حبیب، وہ کہتے ہیں میں کوفے پہنچا، میں نے عجیب سما دیکھا کوفے میں، لوگ خوشیوں میں مصروف ہیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، عید جیسا ماحول ہے۔ میں ایک ایک کا کندھا ہلا کے پوچھتا ہوں
कोई कोफे में 12 मुहर्रम को नई ईद आई है? कोई बताने के लिए तैयार नहीं। कई बुजुर्ग को देखा जिनकी कमर झुकी है, कपड़ा उन्होंने बांधा है, सर में खाक है। मैंने बुजुर्ग का कंधा हिलाया, कंधा हिला के कहा बाबा ये कोफे का अजीब माहौल है, मेरी समझ नहीं आ रही, ये क्या हुआ? कहते हैं बेटा तुझे पता नहीं, किसी गरीब को घेर के लूटा गया है, ये उसके लूटे जाने की खुशी में ये खुशियां मना, इनको खुशी है कि हमने किसी मजलूम को लूटा है। कहा वो कौन है? जब इन्होंने तारुफ कराया, सहल कहते मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, मैं ज़मीन पे बैठ गया। मैं हैरान होकर कहता हूँ अल्लाह ये ज़मीन क्यों नहीं फटी, ये आसमान क्यों नहीं फटा, ये उम्मत ने इस घर के साथ क्या कर दिया? कहते जब मुझे हिम्मत दिलाई उस बुजुर्ग ने, उठ, वो सामने काफिला आ रहा है। कहता हिम्मत दिलाई, उठा। मैंने पूछा अब कौन है? कहा हुसैन की दस्तार का वारिस सैयद सज्जाद है। कहा मैं करीब गया, मैंने कहा आका तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, मौला तेरे घर की कलियों के बिखरने का बड़ा अरमान है, तेरे गुलशन के उजड़ने का बड़ा अरमान है, मौला मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बताओ। बस आखिरी जुमला है आज की इस नशिस्त का और इजाज़त है। सरकार ने टोपी के महमल की तरफ इशारा किया, वहाँ जा। कहते मैंने वहाँ शहजादी के महमल के नीचे खड़े होकर आकाज़ादी से पूछा अली की बेटी मैं तो ये चाह रहा था ऐसा कभी ना होता, अल्लाह ये कायनात बर्बाद कर देता, तो कभी कुफे ना आती। आकाज़ादी मैं तेरे बाबा का सहाबी हूँ, आकाज़ादी मेरे लायक कोई हुक्म है मुझे बता। शहजादी ने रो के कहा चाचा साहब तेरा शुक्रिया, तूने ऐसे गंदे माहौल में मेरे से पूछा तो सही, इतना कर सकते तो बस एक काम कर, हजूम हटा, मेरी मासूमा थक गई है, मैं थक गई हूँ, भीड़ हटा, हम थक गए हैं।